علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ رات ملک کے 9 منتخب وزیر اعظم بلکہ 23ویں منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف صاحب نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حسب توقع صدر عارف علوی نے ان سے حلف نہیں لیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ علیل ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں چند دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایسے ہی توقع تھی، ظاہر ہے کہ ان میں سپورٹس مین اسپرٹ بھی نہیں ہے اور یہ آئین کا ایک تقاضا تھا، اگر وہ کر دیتے حلف کی تقریب میں وہ ان سے حلف لے لیتے تو بہتر ہوتا۔ ممکن ہے یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی بہتر تھا کہ سینٹ کے چیئرمین نے ان سے حلف لیا، شاید وہ بھی اتنا ایزی فیل نہ کرتے عارف علوی سے حلف لینے میں۔ مطلب اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور میں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی سب سے پہلی فون کال جو شہباز شریف صاحب کو آئی وہ تھی طیب اردگان کی، جو کہ ترکی کے صدر ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ان کے شریف خاندان سے ذاتی مراسم بھی ہیں، اور ماضی میں دونوں جب یہاں پر بھی حکومتی میاں نواز شریف کی ان کے آپس میں بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی۔ دوسری جانب یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے، ٹیلی فون تو نہیں کیا لیکن وہ جو سفارتی طریقے سے پیغام آتا ہے۔ اب اس پر میں بات کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ صدر جو بائیڈن نے فون کر دیا مبارکباد کا تو کیا ہوگا؟ پھر تو کہیں گے کہ جناب ٹھک پکی غداری کی مہر، یہی دیکھا ہے۔ بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا اور بائیڈن نے یہ کیا کہتے ہیں سازش کی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں رجیم چینج کرنے، حکومت چینج کرنے کی سازش کی، اور دیکھا کہ جو ہی ان کے کٹ پتلی یا پتلے یا جو بھی نام دیں گے ان کے مورے پاکستان میں وزیر اعظم بنے تو ان کو بائیڈن کا فون آ گیا۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا سعودی عرب سے، چائنا سے، مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک سے، یو اے ای سے مبارکبادیں آئیں گی۔ یہ ایک روایتی سلسلہ ہوتا ہے، جب بھی کسی ملک میں جمہوری طریقے سے کوئی حکمران آتا ہے تو یہ مبارکباد دی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے۔ دس از پارٹ آف ڈپلومیٹک نارمز اینڈ ریلیشن شپ بٹوین اینڈ امانگسٹ دا کنٹریز۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے پریشان کیا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے فوری بعد ہی، یعنی جو پہلی تقریر تھی اسمبلی میں، اس کے بعد ہی ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا ایک احتجاجی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ پر لا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ایم کیو ایم سے کیے گئے مطالبات، معاہدوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، ایم کیو ایم کے مطالبات اور ان سے کیے گئے معاہدوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، کراچی کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس پر انہیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بعد میں وزیر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ حلف اٹھانے کے بعد وہ ان معاملات پر بات کریں گے۔ اسی طرح بلوچستان کے کچھ ایم این ایز نے جو ہے وہ اپنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ ناراضی یا مایوسی کا اظہار کیا کہ آپ نے مسنگ پرسنز اور بلوچستان کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس معاملے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ بجا طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ 11-12 سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو ساتھ لے کر احسن طریقے سے چلنا اور 11-12 جماعتوں اور چند آزاد ارکان اسمبلی کے ساتھ اور 2 یا 3 لوگوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت کرنا، یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ ترازو میں مینڈک تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ ترازو میں زندہ مینڈک، مردہ مینڈک نہیں، زندہ مینڈک اگر آپ تولیں، معذرت کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں محاورتاً ایک مثال کے طور پر، کہ وہ آپ ایک طرف جب مینڈک رکھتے ہیں تو پھدک کے ایک نیچے چلا جاتا ہے، دوسرا ادھر، یعنی دس از کائنڈ آف اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اب امپاسبل تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں شہباز شریف ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو لوگ ریگولرلی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو میں نے تقریباً 2 ہفتے قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اسحاق ڈار کو آلریڈی مسلم لیگ نون یا متحدہ اپوزیشن نے
آئندہ بجٹ بنانے کا ٹاسک سونپ دیا اور اسحاق ڈار اور یہ جو مفتاح اسماعیل ہیں یہ مل کر آئندہ بجٹ بنا رہے ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے یہ اسحاق ڈار کا ہی یہ ایک وہ تھا، آپ یہ کہہ لیں کہ پلان تھا، جو آج انہوں نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں بیان کیا، جس میں 25,000 کم از کم اجرت، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دوبارہ بحال کرنا، اس کی اپنی اصل شکل اور اپنے اصل نام کے ساتھ، جس کو احساس پروگرام کا نام دے دیا گیا تھا. سملرلی انہوں نے یہ جو 10% پینشن میں اضافہ کیا، آلدو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح مہنگائی بڑھی ہے. پینشنر بیچارے، آپ کو پتا ہے پینشنرز کیا، جو سیلریڈ کلاس ہے. پھر انہوں نے یہ بھی استدعا کی جو کارپوریشنز اور پرائیویٹ کمپنیوں کے مالکان ہیں کہ ان کی کمپنی میں جس شخص کی تنخواہ 1 لاکھ ہے وہ اس میں 10% اضافہ کریں. اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ تو مستقبل میں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کیا پالیسیز ہیں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ جو اتنی جماعتوں کا اتحاد، اس کو یونائٹ رکھنا. آج آپ نے اسمبلی میں دیکھا کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے نعرے لگ رہے تھے، دوسری جانب حمزہ شہباز کے، تیسری جانب میاں نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگ رہے تھے، شیر کے نعرے لگ رہے تھے، پھر ایک زرداری سب پر بھاری، جی اے بھٹو. تو ایسے لگ رہا تھا کہ اسمبلی نہیں کوئی جلسہ عام ہے جہاں پر پارٹی کے کارکن ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی گئی. سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو، کیونکہ وہاں پر عام کارکن نہیں تھے، یہ خاص قسم کے لوگ وہاں پر بلائے گئے تھے، انہیں چاہیے تھا ان کو یہ بتاتے کہ پہلا دن ہے، اسمبلی کا ڈیکورم ہوتا ہے. آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے نعرے بلند کرنے کے بجائے آپ آج کہتے جمہوریت زندہ باد، آئین زندہ باد، آئین کی بالادستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. اس کے بجائے وہ اپنے نعرے لگائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ ترازو میں مینڈکوں کو تولنے کے مترادف ہے. اب آتے ہیں جناب وہ مبارک سلامت. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے صبح کے وقت، تو آپ اس وقت تک بہت سے ممالک کی جانب سے مبارکباد کے میسیجز وصول ہو چکے ہوں گے. اور میری ذاتی طور پر دلی خواہش بھی اور دعا ہے کہ یہ جو ہے اپنا جو بائیڈن صاحب جو امریکی صدر ہے، وہ مہربانی کریں اس پاکستانی قوم پر، اس پاکستانی نئی حکومت پر یا اس کے رہنماؤں پر. اگر وہ فون بھی کریں تو چپکے سے کریں، اگر وہ کریں بھی تو کم از کم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ انہیں فون آیا تھا، وہ اپنی بھلائی کے لیے. ہاں، نریندر مودی کا فون آئے تو ڈٹ کے بتائیں کہ جی یہ دیکھیں اس کا فون نہیں سنتا تھا عمران خان کا، اور مجھے اس نے خود فون کیا ہے. اور جو بائیڈن کی طرف سے اگر فون آئے تو ہاتھ ہولا رکھیے گا، بات کو صیغہ راز میں رکھیے گا. اب اور بھی ٹیلی فون کالز تو آئیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ چند بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. فوراً جو ہے وہ جلدی پہ تیل کا کام کیا شہباز گل نے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور پتہ نہیں تیر کے جانا ہے. وہ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ پڑھ کے میں تو انجوائے کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو پہلی رسوائی مبارک ہو. ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی سیاسی جماعت ہے، گزشتہ 3.5 سال سے زائد عرصے تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس نے اپنا اتحاد برقرار رکھا. وہ اتحاد بالجبر تھا، وہ جبر کی وجہ سے وہ اتحاد تھا. وہی ایم کیو ایم کا یہ وتیرہ ہے. ماضی میں دیکھیں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو آئے دن یہ روٹ جاتے تھے. رحمان ملک اللہ ان کی مغفرت کرے مرحوم، ان کو منانے کبھی کون جا رہا ہے کبھی کون جا رہا ہے. تو یہ ان کا وتیرہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کی جو آئندہ انتخابی یا سیاسی جنگ ہے وہ کراچی ہو یا حیدرآباد ہو، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. اور اس بات کا اقرار بھی کیا ہے ایم کیو ایم کے وسیم اختر نے کہ ان کی جو لڑائی ہوگی سیاسی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سندھ کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا. میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سندھ میں ایم کیو ایم کا نامنی گورنر ہوگا. اب دیکھتے ہیں وہ کون ہوگا، کوئی پرانے رہنماؤں میں سے ہوگا، کوئی نیا چہرہ یہ متعارف کرواتے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے سب سے زیادہ جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ترس تو نہیں، کسی حد تک افسوس آپ کہہ لیں، افسوس ہو رہا ہے وہ چودھری برادران کی سیاست پر. انہوں نے عین جسے کہتے ہیں نا مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنا روزہ توڑ دیا ہے اور خود کو اپنی سیاسی تنہائی میں لے گئے، کم از کم وقتی طور پر. مستقبل میں وہ اچھے کھلاڑی ہیں،
پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مستقبل کے بارے میں پاکستان جیسے ملک میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت قوم کو موجودہ حکومت سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، اور وہاں پھر وہ جو عسکری اداروں کے جو سربراہ بیٹھیں گے اور وہاں پر اس سفیر کو بلایا جائے گا، اسد مجید خان، اس بیچارے پہ بھی مجھے ترس آتا ہے۔ اس کا کیریئر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، اس کو ایک ایسے سیاسی مسئلے میں الجھا کے۔ اس نے تو اپنا ایک فریضہ انجام دیا تھا، لیکن یہ ایک عجیب ہی ڈرامہ ہوا ہے، وقت بتا دے گا۔ لیکن جو ہی انہوں نے اعلان کیا کہ تو انہوں نے کہا جی کہ اپنے آپ کو این آر او، فواد چودھری نے کہا کہ اپنے آپ کو این آر او دینے کی کوشش ہے، بھونڈی کوشش ہے، ہم اس پیشکش کو مسترد کرتے ہیں، کر دیں آپ۔ لیکن اگر کل کو آئی ایس پی آر جو افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ سب بکواس ہے، کوئی پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہوئی، کوئی دھمکی نہیں دی گئی، پاکستان نہ ہی اتنا کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے امریکہ، یہ جنرل باجوہ تو کہہ چکے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے زبردست قسم کے اسٹریٹجک تعلقات تھے اور ہیں، اور ظاہر ہے رہیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مستقبل میں اب ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے یوتھی ہیں ٹویٹر پہ، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پہ، جدھر جدھر بھی سوشل میڈیا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر پاک فوج، آرمی کے چیف کے خلاف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اگر موجودہ حکمران یا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی، بے روزگاری کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی، یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئی، ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ 2-4 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے میں کہ جی مہنگائی میں کمی آئی۔ آج میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ بلکہ گزشتہ رات کی، آپ یقین کیجیے جو چیزیں ایک دن پہلے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے سکتا ہوں، اگر پیاز 80 روپے کلو تھا ایک دن پہلے، تو وہ 10 اپریل کو وہ پیاز، یا 11 اپریل کو پیاز کی قیمت آپ کو پتہ ہے کیا ہو گئی تھی؟ یعنی 11 اپریل تو آج ہے نا، لیکن میں 10 اپریل کی شام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پیاز 60 روپے کلو تھا۔ یہاں پہ 280 روپے کلو جو ٹماٹر تھے وہ 220 روپے کلو ہو گئے، 60 روپے ٹماٹر کی قیمت میں کمی آئی۔ حالانکہ نہ عمران خان ٹماٹر اگا رہے تھے، نہ شہباز شریف ٹماٹر کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ میں عمومی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جب ایڈمنسٹریشن سخت ہو اور اس کا فوکس ہو ملک کے اندرونی جو حالات ہیں، ڈائنامکس ہیں، ان پر ان کی توجہ ہو، مسائل کو حل کرنے کی سکت بھی ہو اور ارج بھی ہو، تو آپ یقین کیجئے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ، میں ہو سکتا ہے میں خوش فہمی کا شکار ہوں، لیکن آئی ایم این آپٹمسٹک مین، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کم از کم مہنگائی والے فرنٹ پر ضرور بہتری آئے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔